ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی معرفت نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ دو مہینے اللہ نے انسان کو رمضان المبارک کے لیے دیے ہیں، تاکہ انسان ان دو مہینوں میں اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، تاکہ ماہ مبارک رمضان کو اور ان کی برکتوں کو حاصل کر سکے۔ دراصل ماہ شعبان آمادگی نفس کے لیے ہے کہ انسان اس مہینے میں عبادات انجام دے، اور اس مہینے کا ایک افضل عمل روزہ ہے۔ اس مہینے میں انسان روزہ رکھے، اور یہ مہینہ اس قدر عظمت اور فضیلت کا مہینہ قرار پایا تاکہ انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو تیار کرے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکے اور ان فرصتوں سے استفادہ کر سکے، اس ماہ رمضان کے ایام سے استفادہ کر سکے جس رمضان کو اللہ نے برکت کا مہینہ کہا ہے، رحمتوں کا مہینہ کہا ہے۔ روز جمعہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، جس میں تاکید ہے کہ تقوی کو بیان کیا جائے۔ انسان کو اللہ نے خلق کیا، اور اللہ ہی انسان کا مالک بھی ہے، اللہ ہی انسان کا رازق بھی ہے، اور اللہ ہی انسان کا خالق بھی ہے۔ تمام نعمتیں انسان کو دینے والا وہیں رب ذوالجلال ہے۔ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور وہ خالق ہے۔ جو خداوند انسان کو خلق کر سکتا ہے، جو اس کو رزق دے سکتا ہے، اور اس کا رب بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، وہ انسان کو اس کی زندگی گزارنے میں تنہا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اگر یہ رب اپنے بندے کو رزق دے رہا ہے، اپنے بندے کی تمام اس کے سامنے نعمتیں پیش کر رہا ہے، اور اس کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو اس کو زندگی گزارنے کا دستور العمل بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کر دیا لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ بھی اللہ نے انسان کو بتایا ہے، اور بہت ہی بہترین طریقہ بتایا ہے۔ جو طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ نے انسان کو بتایا ہے وہ تقوی ہے، وہ تقوی کا راستہ ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو مختلف بیماریاں اور خطرات لاحق ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان زندگی میں اپنے جسم کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر بیٹھتا ہے، اور بہت سارے مرض اس انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، مریض ہو جاتا ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر وہ انسان کے جسم کے لیے آفت ہے، اس کے اس ظاہری وجود کے لیے آفت ہے۔ مثلا انسان حد سے زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک حد ہے، انسان کے اندر بھی برداشت کی قوت کی ایک حد ہے کہ اس حد تک وہ ٹھنڈ کو، سردی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد برداشت سے جب انسان کے باہر ہو جاتی ہے، وہ اس حالت میں نارمل حالت سے باہر چلا جاتا ہے، انسان بھی یا بیمار ہو جائے گا، اور اگر اس قدر زیادہ سردی بڑھ جائے تو یہ انسان مر بھی سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں انسان کے جسم کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتی ہیں، جیسے بیماریاں ہیں، انسان کو بخار آ جاتا ہے، تو بخار انسان کو اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ جب بد پرہیزی کرتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے۔ اور کئی قسم کی، مثلا شوگر ہے، ایک بیماری ہے، یہ انسان کو، جس انسان کو بھی شوگر ہوئی ہے ہمیشہ بد پرہیزی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ میٹھے کا زیادہ استعمال کرتا ہے، تلی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، جو چیزیں اس کی صحت کے لیے مضر ہیں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یا جو چیزیں اعتدال میں استعمال کرنی چاہیے یہ ان میں اعتدال نہیں دکھاتا، حد سے زیادہ کھاتا ہے۔ یہ چیزیں باعث بنتی ہیں کہ اس انسان کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی اور کئی بیماریاں ہیں جو انسان کے جسم کو لگتی ہیں، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے
تو بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے اب دوا کرتا ہے، اب اس کے علاج کی طرف جاتا ہے۔ مثلا پہلے اس کو خیال نہیں تھا کہ مجھے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے، اعتدال رکھنا چاہیے غذا میں بھی، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ معتدل انسان کی 3 علامات ہیں۔ اگر معتدل انسان بننا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں انسان بننا چاہتے ہو، تو 3 کام کرو۔ فرمایا کم کھاؤ، کم بولو اور کم سو۔ انسانی جسم کے لیے بہت بہترین ہے، کم بولنا بھی بہت بہترین ہے، کم کھانا بھی بہت بہتر ہے، اور کم سونا بھی بہت بہتر ہے۔ یعنی انسان کی ظاہری جسامت کے لیے، صحت کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ کم بولے گا تو فضول باتیں نہیں کرے گا، ہمیشہ کام کی بات کرے گا۔ کم بولنے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ باتونی ہو، باتیں زیادہ کرتا ہو، کبھی چپ نہ رہتا ہو، جہاں بیٹھے گا باتیں شروع کر دے گا، کم نہیں بولتا، بہت زیادہ بولتا ہے، یہ انسان کے بارے میں روایات میں ہے کہ یہ عقل سے فارغ ہو جاتا ہے۔ عقل کی کمی ہے اس انسان کے اندر جو زیادہ بولتا ہے۔ فرمایا عقل مند کی کیا علامت ہے؟ جو کم کھائے گا، کم سوئے گا اور کم بولے گا۔ ہم اکثر اوقات تینوں کام الٹ کرتے ہیں، کھاتے حد سے زیادہ ہیں، بولتے حد سے زیادہ ہیں، اور سوتے بھی اعتدال سے زیادہ ہیں۔ مثلا ایک انسان کو نارمل زندگی میں 6 سے 7 گھنٹے کی نیند چاہیے، 24 گھنٹے میں 6 سے 7 گھنٹے کی اس کو نیند چاہیے، لیکن یہ مثلا ساری رات موبائل استعمال کرتا رہے گا، رات کو 12 بجے سوئے گا، صبح 12 بجے اٹھے گا یا 10 بجے اٹھے گا، پھر دوپہر کو سو جائے گا، ہر ٹائم سوتا رہتا ہے۔ روایات میں جو انسان زیادہ سوئے، یہ بھی اس کے اندر عقل کی کمی ہو جاتی ہے، یہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ سوچ بچار نہیں کر سکتا، یہ فیصلے نہیں کر سکتا جو زیادہ سوتا ہے۔ اور اسی طرح زیادہ کھانے والا انسان بھی اعتدال سے جب باہر نکل جاتا ہے تو اس کے جسمانی لحاظ سے اس کو یہ چیزیں بعد میں نقصان ہوتی ہیں، اور نقصان وہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے جو ظاہری طور پر انسان کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن دراصل وہ اعتدال سے باہر جب نکلتا ہے تو وہ اس کا اعتدال سے باہر نکلنا اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں، بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، جسم کو لگتی ہیں۔ جب بھی انسان کو بیماری لگتی ہے تو انسان اس کی دوا کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ مثلا انسان کو شوگر ہو گئی تو اب ڈاکٹر کے پاس گیا، اب ڈاکٹر نے کہا کہ اب تک بے احتیاطی کرتے رہے ہو، اب نہ کرنا۔ اب اگر بے احتیاطی کی تو پھر تمہاری یا تو مرض بڑھ جائے گی یا یہ مرض تمہیں موت کی طرف لے جائے گی۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ اب اپنی بیماری کا بہت خیال رکھتا ہے، بہت احتیاط کرتا ہے، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتا جو اس کے جسم کے لیے یا اس بیماری کے لیے نقصان دہ ہو۔ اب دوا کرتا ہے۔ یہ جو دوا جو انسان کے جسم کو بیماری سے نجات دلاتی ہے، اس دوا کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ انسان کی زندگی کے لیے ایک حفاظتی تدبیر کا نام ہے جو انسان کی زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ انسان کی زندگی خطرات میں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جنگوں کے اندر پہلے حملہ کرنے کے لیے تلوار استعمال ہوتی تھی اور دوسرے کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال ہوتی تھی۔ تقویٰ بھی انسانی زندگی کے لیے ڈھال ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے جسم کو خطرات لاحق ہیں، انسان کے نفس اور انسان کی روح کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ مثلا جھوٹ، غیبت، معاشرتی بد کرداریاں، معاشرتی فساد، یہ صرف معاشرے کی حد تک نہیں رہتا، ہر انسان میں منتقل ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس معاشرے میں جنم لے رہا ہے وہ معاشرے کی برائیاں بھی اس میں منتقل ہو رہی ہیں۔ اگر دین اور انسان کی عقل اور اللہ نے انسان کو جسمانی خطرات جب انسان کو لاحق ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے راہ حل دیا ہے، تو نفسانی اور روحی بیماریوں کو سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے راہ حل دیا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے علاج تقویٰ ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کو تحفظ دے رہا ہے، اسی طرح زندگی میں انسان کا نفس یا انسان کی روح جب آلودہ ہو جاتی ہے، فساد میں چلی جاتی ہے، تو انسان کی زندگی غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ انسان کی زندگی کے لیے ایک حفاظتی تدبیر کا نام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تقویٰ ایک حفاظتی تدبیر کا نام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ پرہیزگاری ہے، انسان نماز پڑھتا رہے، تسبیحات میں جو رکھے سارا دن،
تسبیح پڑھتا رہے، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، یہ بڑا باتقوا انسان ہے؟ نہیں، یہ اچھی چیز ہے، انسان عبادت کرے اچھی چیز ہے، اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تسبیح پڑھے اور بہت سارے اعمال انسان بجا لائے، لیکن یہ معیار نہیں ہے تقویٰ کا۔ تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو عمل بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی کرے۔ اگر اللہ کی رضا کے مطابق وہ اپنا عمل انجام دے رہا ہے تو یہ باتقوا انسان ہے، اس نے اپنی زندگی کو محفوظ کر لیا ہے۔ توجہ فرمائے نا، جس اللہ نے، جس خدا نے، جس رب نے انسان کو رزق دیا، انسان کو خلق کیا، وہ اس کی حفاظت کی تدبیر بھی بتائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے خلق کر دیا لیکن اس کو حفاظتی تدبیر نہیں دی، تدبیر بھی اللہ نے دی، وہ تدبیر تقویٰ ہے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ نصیب فرمائے اور تقویٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 10 شعبان اور کل 11 شعبان المعظم۔ 11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، جو فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں اور شبیہ پیغمبر ہیں۔ حضرت علی اکبر وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے کارنامے انجام دیے، اور ان کی زندگی ہر زمانے کے اور اس زمانے کے نوجوانوں کے لیے اسوہ ہے، ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت علی اکبر کی زندگی اس دور کے جوانوں کے لیے اور ہر دور کے جوانوں کے لیے، جو جوان ہے وہ دیکھے حضرت علی اکبر کو، وہ دیکھے کہ حضرت علی اکبر کی ترجیحات کیا ہیں۔ وہ بھی جوان ہے نا، ایک جوان کے اندر قدرتی طور پر خواہشات ہوتی ہیں، عام جوان میں دیکھیں طاقت بھی ہے، اور روایات میں ہے کہ جوانی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جوانوں کو توجہ دینی چاہیے کہ اس نعمت سے کیسے استفادہ کریں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ جوان سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ جوان سے محبت کرتا ہے۔ کون سا جوان؟ جو راہ خدا میں دین کو سمجھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس جوان سے محبت کرتا ہے۔ جو دین کو سمجھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس جوان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ جوان جو فساد میں آلودہ ہو، جو بد کرداریوں میں آلودہ ہو، جو نشے میں پڑ جائے، وہ جوان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جوانی نعمت نہیں ہے، یہ جوانی انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جوانی بذات خود ایک نعمت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان جو کام جوانی میں کر سکتا ہے وہ اور عمر میں نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر جوان کے اندر نیچرلی قدرتی طور پر ایک خواہشات، رغبتیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ حضرت علی اکبر کے اندر بھی وہ خواہشات تھی، موجود تھی، جوان تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش کے ساتھ جوڑ دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی اکبر نے ہر مقام پر یہ دیکھا کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ معیار نہیں ہے، یہ چیز میرے رب کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، اس عمل پر میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے راضی۔ حضرت علی اکبر کے لیے آج اس لیے نوجوانوں کے لیے حضرت علی اکبر ماڈل ہیں کیونکہ ان کی ترجیحات، ان کی خواہشات، ان کی رغبتیں اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی اکبر بعض روایات کے مطابق 11 شعبان، بعض میں 43 ہجری ذکر کیا گیا اور بعض میں 33 ہجری ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت علی اکبر کی کل عمر مبارک 28 سال تھی۔ آپ کا پیدا ہونا مدینہ میں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا عرصہ امام کے ساتھ گزارا، اور روایات میں ہے کہ جب کوئی مدینہ میں آتا اور حضور ظاہر اس دنیا سے جا چکے تھے اور وہ خواہش کرتا کہ میں حضور کی زیارت کروں، تو روایات میں ہے کہ لوگ امام حسین کے دروازے پر آتے اور حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے اور زیارت کر کے کہتے کہ ان کی شکل و شباہت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے۔ جو شخص حضور کی زیارت کا مشتاق ہوتا وہ حضرت علی اکبر کی آ کر زیارت کرتا۔ اس قدر عظیم نوجوان، روایات میں ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد، خلقن اور خلقن و منطقن، بولنے کا طریقہ حضرت علی اکبر کا رسول اکرم کی طرح تھا، چلنے کا انداز بھی رسول اکرم کی طرح تھا، گفتار اور اخلاق بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، اور حضرت علی اکبر کی شکل مبارک، ان کی صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتی تھی، اور اہل بیت بھی اور باقی اصحاب بھی، اہل بیت کے ماننے والے، جب بھی حضور کی زیارت کی خواہش ہوتی حضرت علی اکبر کی آ کر زیارت کرتے۔ اس قدر عظیم نوجوان۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ تھے تو ایک مقام پر حضرت علی اکبر نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قافلہ جاری ہے، رواں دواں ہے سفر میں، اور سفر کے دوران امام نے جب یہ جملہ ادا کیا، قرآن کی آیت پڑھی، تو یہ آیت سن کر حضرت علی اکبر نے سوال کیا، بابا آپ یہ کلمہ اس وقت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا کوئی مشکل ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس وقت سفر کے دوران یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جب یہ حضرت علی اکبر نے بات کی تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا کیوں نہیں، ہم بالکل حق پر ہیں اور حق کی راہ پر گامزن ہیں۔ تو جب امام حسین نے کہا کہ ہم حق پر ہیں تو اب حضرت علی اکبر کا ایمان پہلے سے کامل تھا اور زیادہ کامل تر ہو گیا، اور کہا کہ بابا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں، اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب موت پر ہم جا پڑیں یا موت ہم پر آن پڑے، اب اس چیز پر کسی چیز کا خوف میرے دل میں نہیں ہے، کیوں؟ ہم حق پر ہیں۔ یہ حضرت علی اکبر کا کہنا، اس چیز سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ اگر راہ امام حسین علیہ السلام حق ہے تو پھر حق کے راستے پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حق کے راستے پر نہ ڈرنا یہ حضرت علی اکبر کی سنت ہے۔ حق کے راستے پر خوف نہ کھانا، پریشان نہ ہونا۔ آج دین کے راستے میں آنا آسان نہیں ہے، دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، دین کی بات کرنا آسان نہیں ہے، امر بالمعروف کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو شخص بھی آج کے معاشرے میں حق کی بات کرتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے، دشمن اس کے لوگ بہت زیادہ دشمن ہو جاتے ہیں، دوست اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس پر لام تان شروع ہو جاتے ہیں، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک طرف سے مکمل پروپیگنڈا اس انسان کے خلاف شروع ہو جاتا ہے۔ جو حقیقی طور پر حق کی بات کر رہا ہو، قرآن کی بات کر رہا ہو، اس کی مخالفت ضرور ہوگی۔ روایات میں ہے کہ جس انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے یہ منافق ہے۔ دشمن بھی ہونا چاہیے نا انسان کا، اور دشمن بھی اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کا کسی انسان کا اگر دشمن نہیں ہے، سب کو اس نے دوست بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ منافق ہے، یہ سب کے ساتھ دو چہرے والا رویہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ایک چہرہ، دوسرے کے ساتھ دوسرا چہرہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دو چہرہ لوگ، ہمارے سامنے کچھ اور ہیں اور دوسروں کے سامنے کچھ اور ہے۔ مثلا کہ انسان ہے جب محفل میں آتا ہے تو بڑا با ادب انسان بن جاتا ہے، بڑا با اخلاق انسان بن جاتا ہے، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار انسان بن جاتا ہے، لیکن جب یہ انسان خلوت میں جاتا ہے اب اس کا ادب بھی ختم ہو جاتا ہے، اخلاق بھی ختم ہو جاتا ہے، دینداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب اس نے دو چہرے اپنائے ہوئے ہیں، ایک وہ چہرہ جو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ایک وہ چہرہ جو اس نے خلوت میں اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہی تو منافقت ہے، یہی تو ہے نفاق۔ آئمہ کی زندگی میں دیکھیں، آئمہ کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ محفل میں جس طرح آئمہ کا رویہ ہوتا، وہی کردار، وہی رویہ آئمہ کا خلوت میں بھی ہوتا، ہو بہو ویسے، قول و عمل میں تضاد نہیں ہے۔ دو چہرے والا انسان یہی ہوتا ہے نا، نفاق، منافقت اسی کو کہتے ہیں، انسان کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ تو کل ولادت حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اکبر کی چند صفات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ پہلی، ایمان کامل، اتنا ایمان کامل ہے کہ شک اور تردید کی جگہ ہی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر جوانی کی حالت تھی، 28 سال کتنی عمر ہوتی ہے، نوجوان ہے انسان۔ روایات کے مطابق جب حضرت علی اکبر کربلا کے مارکے میں موجود تھے تو آپ کی عمر 28 سال تھی، نوجوان، اور اتنا ایمان کامل کہ اپنے راستے سے ڈگمگائے نہیں، ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔
اسی طرح ایمان کامل تھا جس طرح حضرت اسماعیل کا ایمان کامل تھا حضرت ابراہیم کے سامنے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دوں، تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ پریشان نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، کہا کہ اے بابا آپ مجھے راہ خدا میں صابر پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں، میں مستقیم رہوں گا۔ اور حضرت علی اکبر راہ خدا پر، دین پر، اس رشتے، ایک رشتہ تو حضرت علی اکبر کا تھا امام حسین کے ساتھ، والد اور بیٹے کا رشتہ، لیکن کربلا میں حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹے کی حیثیت سے تو تھے، لیکن جو شہادت پیش کی اور جو کردار رکھا وہ ایسا رکھا جیسے ایک پیرو اپنے امام کے سامنے ہوتا ہے، جیسے ایک شیعہ اپنے امام کے سامنے ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا کردار ہے حضرت علی اکبر کا۔ آج کی نسل نوجوان اگر دیکھے تو حضرت علی اکبر کے کردار سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پاکیزگی، جوانی کی حالت میں پاکیزہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان کے علماء، حضور نے 1400 سال پہلے یہ بات کی کہ آخر الزمان کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے۔ کیوں؟ اور یہ بھی فرمایا، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ آخر الزمان کی بات کرتے ہیں، آخر الزمان کے مومن کیسے ہوں گے؟ آخر الزمان کے مومن کیسے ہوں گے؟ بعض روایات میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آخر الزمان کا مومن بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا گیا یہ کیسے ایک مومن ایک نبی سے افضل ہو جائے؟ کہا اس لیے وہ تم سے بھی افضل ہوگا۔ اپنے صحابیوں کو کہا وہ تم سے افضل ہو جائیں گے اس زمانے کے مومن، لیکن شرط ہے مومن ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے وہ ہم سے افضل ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس زمانے میں، یعنی حضور کے زمانے میں، جو فساد اور فحشا کی اتنی کوئی سہولت کاری نہیں تھی، فساد اور فحشا بہت کم تھا۔ حضور خود بنفس نفیس خود موجود تھے، ائمہ کی دور میں لوگوں نے ائمہ کے سامنے زندگیاں گزاری، اتنا فساد نہیں تھا، اتنا بد کرداری اور معاشرتی فحاشی اس ٹائم رائج نہیں تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں جس قدر فحاشی اور عریانی پھیل چکی ہے، ایک جوان جتنا پاکیزہ ہونا چاہے بہت مشکل ہے۔ ایک جوان کا پاکیزہ ہونا آج کے ماحول میں بہت مشکل ہے۔ لیکن ان تمام فحشا اور فساد کے باوجود جو انسان ان تمام فسادوں سے بچ کر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، اب آپ اندازہ لگائیں یہ اس جوان نے کتنی تگودو کی ہے۔ موبائل کھولتا ہے، اس کے سامنے نامحرم کی تصویر آتی ہے، معاشرے میں گلی گھر سے باہر نکلتا ہے، جہاں نظر دوڑاتا ہے اس کو فساد اور فحشا نظر آتا ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں، کیا ایک نوجوان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے؟ معاشرہ ہی، ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ انسان بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ ہم نے ماحول اس طرح کا بنا دیا ہے۔ اس ماحول سے بچ کر بھی جو جوان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، یہ حضرت علی اکبر کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور یقیناً یہ اس زمانے کے مومنین سے افضل ہے جو اس زمانے میں اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے کا جوان جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں ہوا، نجاسات کی طرف نہیں گیا، یہ بہت بڑا مومن ہے۔ اس نے بہت بڑا کردار اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اتنی مشکلات، اتنا فساد، اتنا فحشا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ تو حضرت علی اکبر ایمان کامل، پاکیزگی اور شہادت کی طرف رغبت، ایک اہم عنصر شہادت کی رغبت تھا۔ روایات کے مطابق کہ کربلا میں اصحاب امام حسین کے بعد بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے جوان حضرت علی اکبر تھے جو میدان جنگ میں گئے اور اپنی شہادت جا کر پیش کی۔ سب سے پہلے جوان امام حسین نے سب سے پہلے اپنا بیٹا دیا، اور حضرت علی اکبر ہچکچائے نہیں۔ کل 11 شعبان ہے، یوم جوان کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، اور ہر جوان کل کا دن اور آج کا دن یہ سوچے، اس طرف غور کرے کہ ہم بھی جوان ہیں، ہماری بھی جوانی ہے۔ ہر جوان یہ سوچے کہ ہم اس جوانی کے اندر کوئی ایسا کام تو کر کے دکھائیں جو حضرت علی اکبر جس کے اندر
حضرت علی اکبر کے اندر خوشنودی پیدا ہو، یعنی وہ ہمارے عمل سے خوشنود ہو، خوش ہو۔ کوئی ایسا کام ہے؟ کوئی جوان ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ رکھا ہو، اپنے امام کا اس قدر مطیع ہو کہ حضرت علی اکبر اس پر رشک کریں، اس پر ناز کریں؟ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو حضرت حبیب ابن مظاہر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جوانوں کو حضرت علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا ہم کرتے نہیں کرتے؟ یہ دعا کی حد تک نہیں، حقیقت ہے۔ آج کے زمانے کا جوان بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے، مشکلات کے باوجود بھی رکھ سکتا ہے، اور جس جوان نے آج کے زمانے میں ان مشکلات اور فساد اور فحشاء کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، یہ مومن، یہ جوان، یہ بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا آخر الزمان کے مومن اس فساد اور فحشاء کے باوجود جس مومن نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا وہ اس زمانے کے یعنی حضور کے زمانے کے اصحاب سے بھی افضل ہوا۔ اس زمانے میں تو اتنا فساد نہیں تھا، فحشاء نہیں تھا۔ پروردگار ہمیں ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر۔ آخری نقطہ 15 شعبان کے حوالے سے۔ 15 شعبان ولادت امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہی نقطہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اختتام کروں گا۔ امام زمانہ 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 260 ہجری میں، جہاں تک میرے ذہن میں تاریخ ہے، 260 ہجری کے اندر امام زمانہ غیبت صغریٰ میں گئے ہیں، اور 260 سے لے کر 329 ہجری تک امام غیبت صغریٰ میں رہے ہیں۔ تقریباً کوئی بن جاتا ہے 40 اور 30 اس طرف سے ملا لیں 70 سال امام کا غیبت صغریٰ کا عرصہ ہے، اور 329 ہجری سے لے کر آج تک، ابھی یہ 1445 یا 46 یا ہجری کا یہ سال چل رہا ہے، اتنے سال ہو گئے اور امام پردہ غیبت میں ہیں۔ تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں اور امام پردہ غیبت میں موجود ہیں، اور ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ ظہور کیجئے، ہم تیار ہیں، دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں امام کے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اور ہمارا قول ان دونوں میں تضاد ہے۔ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن عملی لحاظ سے امام کے ظہور کے ہم منتظر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ منتظر ہونا تقاضے رکھتا ہے۔ اگر واقعاً امام کا انتظار کر رہے ہو تو پھر دکھاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم واقعاً دل سے انتظار کر رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ امام آئیں تو تم نصرت بھی کرو گے۔ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، تاریخ پھر پلٹتی ہے، پھر اپنے آپ کو تاریخ دہراتی ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین جب مدینہ سے روانہ ہوئے، اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں، امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، کوفیوں نے امام کو خط لکھے، روایت میں 5000 سے زیادہ خطوط لکھے گئے امام کو۔ کیا ان خطوط میں کیا تھا؟ یہی تھا کہ مولا حسین آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کوفیوں نے خط لکھے، 5000 سے زیادہ خطوط لکھے امام کو کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ خط لکھ کر امام کو کربلا بلا لیا اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ خط لکھے تھے امام کو، امام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ آئیں، یہ بھی اسی طرح دعائیں کرتے تھے، آپ آئیں ہم آپ کی مدد نصرت کرتے تھے، آپ آئیں ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، یزید کے خلاف ہم آپ کے ساتھ قیام کریں گے۔ لیکن جب امام آئے ان سب نے بیعت توڑ دی، حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، حضرت مسلم کوفہ میں شہید ہو گئے، اور یہ اپنے وعدوں سے مکر گئے، پھر گئے۔ آج ہم بھی اللہ جل کی دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم بھی امام کے منتظر ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ جن کا قول کچھ تھا اور عمل کچھ تھا اور امام کی نصرت نہیں کی اور امام تنہا کربلا میں شہید ہو گئے، ہم ویسا عمل تو نہیں کر رہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر ان کوفیوں کی طرح نہیں بننا، کربلائی بننا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم زبان سے امام کو الاجل کہہ رہے ہیں تو اپنے عمل سے بھی امام کو الاجل کہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم امام کے منتظر نہیں ہیں، امام ہمارے منتظر ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ امام کیوں نہیں غیبت سے باہر آتے اور کیوں نہیں ظہور کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام پردہ غیبت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کب تیار ہو اور میں کب پردہ غیبت سے باہر آ کر اس امت کی سربراہی کروں، اس امت کی امامت کروں۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو آج امام ہماری طرف ان کی نگاہیں ہیں، آج امام کی نگاہیں اور نظریں اس امت کی طرف ہیں۔ یہ امت کب تیار ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اور امام کو دیر ہے،
امام کو کوئی دیر نہیں ہے۔ جس دن یہ امت بیدار ہو گئی، یہ اس امت میں شعور آ گیا اور اس امت نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، امام کے ظہور میں تاخیر نہیں ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام عصر کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد